اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر جو ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ شکیل احمد صاحب کی ایک رپورٹ ہے جس پہ انہوں نے بتایا کہ ٹیکس وصولی تو بڑھ گئی ہے لیکن تنخواہ دار طبقہ تباہ ہو گیا ہے اور کیوں ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رواں سال ملازمت پیشہ افراد 55% اضافے کے ساتھ 570 ارب روپیہ ٹیکس ادا کریں گے اور پاکستان میں تیسرا بڑا طبقہ جو ہے تیسرا بڑا شعبہ تنخواہ دار طبقہ بن گیا ہے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا پاکستان میں جتنا ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے جتنی ایکسپورٹس پاکستان کی ہوتی ہیں جتنی انڈسٹریز ہیں جتنے دوسرے شعبے ہیں ان سب میں سے تیسرے نمبر پہ تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بھی جو 100 روپیہ تنخواہ دیتا ہے 40 روپے وہ ٹیکس دیتا ہے اور یہ ٹیکس ان ٹیکسز کے علاوہ ہے جو آپ گھی خریدنے پہ دیتے ہیں پیسٹری خریدنے پہ دیتے ہیں بسکٹ خریدنے پہ دیتے ہیں کیک خریدنے پہ دیتے ہیں وہ ٹیکس جو آپ بجلی کے بلوں میں ادا کرتے ہیں گیس کے بل میں ادا کرتے ہیں وہ ٹیکس جو آپ پانی پہ ادا کرتے ہیں پانی پینے پہ ادا کرتے ہیں گھر میں جو آپ کے پانی آتا ہے اس پہ ادا کرتے ہیں یہ ٹیکس اس کے علاوہ ہے جو آپ پراپرٹی ٹیکس ادا کرتے ہیں صرف انکم ٹیکس میں 234 ارب روپیہ پہلے 6 ماہ میں تنخواہ دار طبقے نے ادا کیا ہے اور خیر اس پہ یہ کیوں ہے اور کیوں سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں ججز کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں سول اینڈ ملٹری بیوروکریٹس کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں اور FBR 1010 کاریں خریدنے جا رہا تھا جو ابھی شاید پروسیس رک گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وابڈا میں 29 ارب روپے کا گھپلا اور جس میں 78 کاریں انہوں نے بھی شاید خریدی ہیں ان سب ایشوز پہ آج ہم بات کریں گے ہمارا آج کی ٹاپ سٹوری ہے پی ٹی آئی کی خط ڈپلومیسی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف خطوط ہیں خان صاحب کے خطوط ہیں اور امریکن کانگریسمین جو ولسن کا خط ہے اور پھر ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے خطوط ہیں اور آج ایک جلسہ ہوا ہے سوابی میں پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری جو انتخابات کی آج کیا کہنا چاہیے اینیورسری کہنا چاہیے وہ ہے اور اس اینیورسری پہ فواد چودھری صاحب دیکھیں میں نے برسی نہیں کہا میں نے اینیورسری کہا ہے تو فواد چودھری صاحب اس پہ ہنس رہے ہیں تو وہ جو وہاں پہ جو سخت تقریریں ہوئی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور اس میں ہمیں جوائن کریں گے فواد چودھری صاحب سینئر سیاستدان ہیں سابق وزیر اطلاعات ہیں اور بڑی آج کل سچی اور کھری باتیں کر رہے ہیں ہاٹ ایشو ہوگا مولانا کس کشتی کے سوار کیا فیصلہ کر لیا ہے مولانا نے کہ وہ کس کشتی کے سوار ہوں گے اس پہ بات کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب رہنماء جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اور ہمارا ایڈیٹوریل عوام پر 18 ٹیکس بجلی کے بلوں میں صرف بجلی کے بلوں میں وہاں پر 18 ٹیکس لیکن وابڈا میں 29 ارب روپے کا گھپلا ابھی تک ہو چکا ہے 78 نئی کاریں خریدی گئی ہیں لیکن آڈٹ نہیں کروایا جا رہا یہ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا فواد صاحب السلام علیکم یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمارا ایک انٹرو سنا ظاہر پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں آپ لوگوں کا آپ کی پرانی جماعت کا آپ کا نام سن کے تھوڑے سے کچھ لوگ الرجک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ کہ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو تقریریں آج ہوئی ہیں اتنی سخت خط لکھے جا رہے ہیں خطوط سے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات مفاہمت جو آپ مسلسل پروموٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے دوسری طرف یہ سخت تقریریں ہیں یہ کانٹرڈکشن ہے نہیں ایسے ہی ہوتا ہے اب آپ سے زیادہ جو یہ پالیٹکس ہے کم ہی لوگ پاکستان میں اتنی طویل عرصہ انہوں نے اپنا دیا ہے ایک طرف تو آپ پریشر رکھتے ہیں دوسری طرف آپ بات بھی کرتے ہیں بات بھی ہو رہی ہے اور دیکھیں پرابلم یہ آ رہی ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ماحول ہے نا اس کے اندر جو تلخیاں ہیں وہ نیچے لانے میں کامیابی نہیں ہوئی جو حکومت نے اسحاق ڈار صاحب نے رانا ثناء اللہ نے اور ہمارے ایاز صادق صاحب نے انہوں نے بڑی کوشش کی سنجیدہ کوشش کی انہوں نے کہ مذاکرات آگے بڑھیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ملاقات مذاکراتی کمیٹی کی ہونے دیں خان صاحب سے اور اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دیں ٹھیک بٹ سم ہاؤ وہ نہیں کرا سکے اور جو ایک فضا بنی تھی وہ اس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ تلخ ہو گئی تلخیاں جو ہیں وہ بڑی ہیں سو ایک طرف تو تلخیاں بڑھ رہی ہیں دوسری طرف یہ خواہش کہ معاملہ کسی پاسے لگ جائے وہ بھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور موجود ہے وہ بھی سو یہ دونوں چیزیں آپ دیکھتے ہیں چلیں میں اگر لیٹ بی ڈیولز ایڈوکیٹ فار دا ٹائم بینگ آپ نے کہا کہ تلخیاں بڑی ہیں کہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی لیکن اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو خان صاحب جو خطوط لکھ رہے ہیں یا جو ٹویٹس کر رہے ہیں اور جو یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اس ملک میں بھی ہیں
وہ جس طرح کی گفتگو جن الفاظ میں کر رہے ہیں آپ سے زیادہ ان کا کوئی نہیں جانتا. ایک دو تو ایکسپوز ہو گئے ہیں لیکن ایک دو ہی ہوئے ہیں نا بھی ایکسپوز. اس کا نقصان تو ہو رہا ہے نا, اور پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے, یہاں بیٹھی ہوئی قیادت کو ہو رہا ہے, خان صاحب کو ہو رہا ہے. جیل میں تو خان صاحب اور بشرا بی بی ہیں نا, وہ لوگ تو وہاں پرسکون زندگی ہے, ہیپی آور ہے, پیسے آ رہے ہیں, چندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھ کیوں نہیں آپ نے کہا تھا پچھلی دفعہ ہمارے سے بات ہوئی تو آپ نے کہا تھا خان صاحب کو یہ بات سمجھائی جائے گی, تو خان صاحب کیوں نہیں سمجھتے اور انسٹرکشن پاس آن؟ نہیں, خان صاحب سے بات ہوئی, بلکہ پرسوں بھی یہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا سر آپ تو جیل میں آپ کے نام کے اوپر ہی $50-60 ملین کی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہے. $50-60 ملین بس یہ سارے لوگ جو اکٹھے ہیں. دیکھیں $100 ملین کی اگر ہم نے آئی ایم ایف سے قسط لینی ہو تو ہم ناک رگڑتے ہیں. کافی لوگ جو ہے یہ 8-10 لوگ 50-60 ملین. نہیں 8-10 لوگ تو نہیں نا, بہت زیادہ لوگ ہیں, کیونکہ ٹویٹر بھی کو اب سبسکرپشن پہ چلا گیا نا, تو چھوٹے چھوٹے کر کے بے شمار لوگ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اس میں نا 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے جو سیپریٹسٹ ہیں, ان کا تو اس وقت چاندی لگی ہوئی ہے کہ وہ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں, جو را اور فنڈڈ لوگ ہیں, وہ یہ جو نیریٹو آپ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. اچھا, ناٹ پی ٹی آئی کے. نہیں پی ٹی آئی, یہ لوگ ہیں جو اپنا نیریٹو جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں. دوسرا ہے جو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نا پنجاب کے اندر 1 لاکھ تو چھاپا پڑا ہے, اور اس کے زیادتی میں صرف پی ٹی آئی والے لوگ ان کی بات کریں گے, ان میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے اوپر جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ان میں اور بھی ہیں پی ٹی ایم کے لوگ بھی ہیں, اور بھی ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, جن کو باہر جانے پہ مجبور کر دیا گیا, یا جن کے اوپر وہ اپنا اس کی وجہ سے تلخ ہیں. اور تیسرا ایک یوٹیوبر کا گروپ ہے. اب یوٹیوبرز میں 2 طرح کے ہیں. ایک تو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے $2.5 ارب تو حکومت نے ابھی دیا ہے دوبارہ کہ فیک نیوز کا خاتمہ کریں اور یہ کریں وہ کریں, اور جو $2.5 ارب دیا ہے فیک نیوز کا خاتمہ کرنے کے لیے ابھی حکومت نے دیا ہے, ابھی انہوں نے دیا ہے, یہ جو خبروں میں چھپا ہے. اچھا, اور اس کے اوپر جو چینلز یہاں پہ بن رہے ہیں, جو ڈیجیٹل میڈیا ادھر پیسے ضائع کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں ادھر, ایک وہ لوگ ہیں. یہ راستہ دکھایا تو آپ ہی نے تو ویسے نہیں, ہمارے دور میں اس طرح کی تو ایڈورٹائزنگ ہوئی ہی نہیں نا. ایڈورٹائزنگ نہیں, جو میڈیا ہاؤسز بنانا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اچھا, اس کے یہ پیسے ادھر ضائع کر رہے ہیں. دوسری سائڈ کے اوپر اب ان کے خلاف نیریٹیوز ہیں, اب وہ وہاں پہ انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. سو یہ 3 طرح کے طبقے ہیں, حکومت کے یا نظام کے خلاف, ہاں جی, جو باہر بیٹھے ہیں. تو یہ 3 طبقات ہیں. یہ 3 علیحدہ جو ہے وہ لوگ ہیں, اور 3 جو ہیں وہ علیحدہ ان کا جو ہے اکانومی چل رہی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں نا, انفارچونیٹ ہے کہ اتنا فاصلہ کریٹ کر دیا ہے لوگوں میں اور حکومت میں کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ چلتی ہے. اچھا چلیں, آپ نے 3 طبقوں کی بات کی ہے. پہلا والا جو ہے سیپریٹسٹ, وہ تو دہشت گردی بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک جنگ جاری ہے, اس کو آپ الگ کر لیں, اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. جو دوسرا اور تیسرا طبقہ ہے, یہ تو یہیں رہنا ہے, مفادات بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں, کچھ سیپریٹ ہونے کا ایجنڈا بھی نہیں ہے. تو ان کو آپس میں جو نہیں بیٹھنے دیا جا رہا, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑھایا جا رہا ہے, اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کا رول اور ان یوٹیوبرز کا رول بہت اہم ہے, بلکہ ان کا تو نیگیٹو ہے, ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ آپ خود منسٹر رہے ہیں, یہ انفارمیشن کے یہ کرتے رہے ہیں کام, آپ بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ رہنا تو ہم نہیں ہے نا. صحیح بات, بالکل آپ نے بات. دیکھیں اس کا سب سے امپورٹنٹ علاج یہ ہے کہ آپ ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں. آپ کون؟ یہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ نے, لیکن وہ یوٹیوبر جب گالی بار بیٹھ کے نکالے گا. بات یہ ہے کہ اختیار آپ نے ان لوگوں سے ان کی قوت چھین لینا. ان کی قوت ہے جو سمپتھی پیدا ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں. آپ کو عمران خان سمیت جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں اور جو یہ چھاپا, اور ایک ہی علاج انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ڈنڈا ہی ہر چیز کا علاج ہے. آپ کو یاد دہانی کے لیے, بشرا بی بی گرفتار تھی, رہا کیا گیا. علیمہ خان گرفتار تھی, رہا کیا گیا. عظمیٰ خان گرفتار تھی, رہا کیا گیا. اور اعظم سواتی کو بھی رہا کیا گیا. اور یہ بات یہاں تک ہو رہی تھی کہ علی امین گنڈا نے کہا کہ 99% معاملات طے ہو چکے تھے. نہیں کوئی علی امین بات بالکل غلط کر رہے ہیں. علی امین جھوٹ بول رہے ہیں. علی امین کو پتہ نہیں ہے یہ جو بھی ہے. نہیں, جو عمران خان کی طرف سے معاملات تو طے نہیں نہ ہوئے.
علی امین نے اپنے ذہن میں اگر یہ بنا لیا تھا کہ عمران خان کو بنی گالا لے جائیں گے یا ہم ادھر لے جائیں گے اور اس پہ بات کر رہے ہیں، تو میں کل بھی خان صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اس میں میرا کیا انٹرسٹ ہے؟ یہ تو انہیں پہلے دن ہی دوسرے دن ہی آفر ہو گئی تھی کہ آپ کچھ نہ کریں، گھر پہ بیٹھ جائیں 2 سال یا باہر چلے جائیں تو ہم جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ عمران خان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے اور وہ انٹرسٹ ہے ملک میں نئے الیکشن۔ نہیں تو پھر یہ علی امین گنڈا پور کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور نے اپنے طور پہ کنسیو کیا ہوگا یہ آئیڈیا، وہ بغیر خان صاحب کے ان کی ملاقاتیں مسلسل ہو رہی ہیں، خان صاحب نے انہیں چیف منسٹر بنایا ایک صوبے کا جہاں پہ ان کی حکومت ہے، ان پہ مسلسل اعتماد ہے، بشرا بی بھی وہاں رہ رہی ہیں، لیکن ایک کام میں وہ خان صاحب کو چکما دے رہے ہیں، چکر دے رہے ہیں؟ چکما نہیں دے رہے، میرے خیال میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہاں سے شروع کر لیں، لیکن جو عمران خان کا ماننا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی کنسیشن جو اس کے وہ روادات اچھا چلے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال رہائیاں ہوئی تھی، ایک فیل گڈ سینٹیمنٹ تو بنا تھا نا، اور پھر یہ بھی آیا تھا کہ ڈی چوک نہ جائیں سگجانی بیٹھ جائیں، یہ تو 26 نومبر سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوا تھا، تو اشارے تو آ رہے تھے ادھر سے، اور مجھے ذاتی طور پہ بھی پتا ہے کہ خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اندر جیل میں جا کے جو باہر رپورٹ نہیں ہوئی، تو پھر یہ خرابی تو پیدا وہی کرتے ہیں نا جو آپ کے دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں، وہ باہر والوں کا پرابلم تو ہے ہی ہے نا، اس پہ تو میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے۔ نہیں تو اس پہ خان صاحب لیڈنگ رول کیوں نہیں کرتے؟ ابھی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو شہیدوں کے خلاف کیمپینز کر رہے ہیں، جو ہمارے پاکستان کے خلاف کیمپینز کر رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی خان صاحب نے ٹویٹ ابھی آپ نے شروع میں کہا، جب میں نے کہا کہ سوابی میں اتنی سخت تقریریں ہوئی ہیں، ساتھ مفاہمت کی بات بھی ہو رہی ہے، آپ نے کہا دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، کیا خان صاحب بھی دونوں پالیسی ساتھ چلا رہے ہیں کہ ادھر سے باہر سے پریشر ڈلوائیں، گالیاں نکلوائیں، اندر سے کہیں کہ میں جب نواز شریف صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو ساتھ ساتھ ان کی کنوکشنز بھی ہو رہی تھیں، چیزیں بھی چل رہی تھیں، یہ تو ایک دونوں چیزیں چلتی ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں پرابلم کیا ہے، خان صاحب کی پالیٹکس میں کوئی انوویشن آنی چاہیے نا، آپ جیسے اچھے سمجھدار پالیٹیشن کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے پرابلم آپ کی صرف یہ ہے کہ ایک جو حکومت نے، میرے ایک بڑی سینئر منسٹر سے بھی بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا کہ آپ براہ راست بات چیت پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ماحول نہیں ہے، اگر آپ تلخیاں کم نہیں کر سکتے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مولانا فضل الرحمان اور اچک زئی صاحب جیسے لوگ جو ہیں جن سے تلخیاں کم ہیں عمران خان کی، ان کے ذریعے بات چیت کا آغاز کریں۔ اور اب بھی میرا مشورہ حکومت کو یہی ہوگا کہ جو بار بار آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں اور آئیں، اس کی براہ راست دیکھیں پی ٹی آئی میں اور انہوں میں آپ نے تلخیاں اتنی بڑھا دی ہیں کہ ان میں ریزنیبل بات نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو یا محمود اچکزئی صاحب کو اپروچ کرتے ہیں یا اس طرح کے اور لوگوں کو، شاید خان عباسی صاحب کو کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کی بات بھی سن سکیں گے اور عمران خان سے وہ بات۔ دوسرا پرابلم دیکھیں پی ٹی آئی میں کیا ہے، جو کارڈر ہے پی ٹی آئی کا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں وہ تو لوگ اور خان ہے، درمیان میں بندہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گوہر ہیں یا سلمان ہیں یا باقی ایک دو لوگ ہیں، وہ تو خان صاحب ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ خان صاحب کو جانتے ہیں۔ وہ چیئرمین ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن آپ اچھے سوٹ پہنتے ہیں، آج بھی میں نے دیکھا ہے، اتنا ہی ہے نا۔ لیکن پرابلم تو یہ ہے نا کہ موجودہ لیڈرشپ کا خان صاحب سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، نہ ان کا ان سے تعلق ہے، سو جو کانفیڈنس لیول یا ٹرسٹ لیول ہو سکتا ہے، یہ لوگ تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کو، آپ کو اگر آپ سنجیدہ مذاکرات پی ٹی آئی سے چاہتے تھے تو پھر شاہ محمود قریشی کو ریلیز کریں نا۔ مجھے آپ 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کے بعد تو مرڈر کا بندہ بھی باہر آ جاتا ہے، ان کا نہ کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے۔ اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اعجاز چودھری سنجیدہ آدمی ہیں، شاہ محمود سنجیدہ آدمی ہیں، یاسمین راشد ہیں، یہ اپنے عمر چیمہ ہو گئے، محمود الرشید ہو گئے، ان لوگوں کو آپ بیل تو دیں کم از کم۔ نہیں، اس میں جو آپ یہ بات مسلسل کر رہے ہیں، اس میں آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب اپنے گروپ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک پورا گروپ کے پی میں ہے، کے پی میں بہت سارے گروپس ہیں جن کی آج آپ نے تقریریں سنی بھی ہیں، تو یہ تقریر جو عوام کو وہ گرما رہے ہیں، تو یہ کچے ذہنوں کو اس طرح مسلسل ان کو تشدد کا راستہ دکھانا، گولیاں کھا لیں گے، گولیاں لے کے آئیں گے ہم، تو یہ اس سے غلط فہمیاں بڑھیں گی نہیں، ریاست سوچے گی نہیں۔ بڑی سمپل بات ہے، پی ٹی آئی ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے، اگر یہ بندوق اٹھانے کی جو بھی بات کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ پی ٹی آئی تو پولیٹیکل پارٹی نہیں رہ جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تینوں پارٹیوں کی پاکستان کے لیے ویلیو ہی یہ ہے، تو پھر یہ ملیٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپس میں بیٹھ نہیں رہے، ادھر ادھر سے
بات مولانا فضل الرحمان یا محمود اشرف کو کیوں نہیں لکھتے تھے جن پہ اعتماد ہے؟ وہ بار بار آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں. نہیں عمران خان نے, آپ نے پہلے یہ کہا کہ دیکھیں جی عمران خان نون لیگ, اور میں نے آپ کے پروگرام میں بات کی تھی, آپ نے کہا وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے, میں نے کہا تھی وہ بیٹھیں گے, ٹھیک, اب ان کے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن عمران خان سے یہ ثابت ہو گئے نا, جب جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ایک ملاقات بھی ارینج نہیں کرا سکے, جو وہ کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو عمران خان سے ہی ثابت ہو گئے نا. اب صرف پرابلم یہ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات سوچنی ہے کہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, دیکھیں یہ MKM نہیں ہے, یہ پاکستان کی نیشنل پارٹیز ہیں, ان کی اہمیت اور امپورٹنس ہے, مین سٹریم پارٹیز ہیں. ان تینوں پارٹیز کو ایکچولی تو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. نہیں تو آپ بہت قریب رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, آپ پاکستان کی اس مارشل بیلٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں جسے پاکستان کو بڑے بڑے اعلیٰ ترین جرنیل دیے ہیں, تو آپ انہیں باتیں بتا دیں. نہیں میں نے تو, میری تو جناب باجوہ صاحب کے ساتھ بڑی طویل گفتگو, نہیں میری ان سے بڑی طویل گفتگو رہی. دیکھیں میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ کو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو, جنرل صاحب نے جب یہ کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہم نیوٹرل ہوں گے, میں نے کہا جی نیوٹرل اس طرح نہیں ہوا جاتا, آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور آپ طے کریں کہ آپ کا اگلا رول کیا ہونا ہے, اور پھر لیکن الٹیمیٹلی نیوٹرل ہوں, پہلے رول طے کر کے چیزیں نکال کے. میں یہ نہیں بھی چاہیں گے نیوٹرل ہونا پڑے گا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ 1951 آنورڈ پاکستان کو ویسٹرن بلاک سپورٹ کر رہا تھا پاکستان کی فوج کو یہاں پہ اپنا تسلط رکھنے کے لیے. سو 51 میں ہم نے ویتنام وار لڑی, پھر کورین وار لڑی, پھر افغان وارز لڑی. USSR کے بعد پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں رہی اس طرح کی, ہمیں ایک نارمل ملک بننا ہے. ایک پوائنٹ سر, یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے, اس کو بار بار کیسے ایک پوائنٹ سر میں آپ کو ایڈ اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ یہ ایک تو یہ جنگیں ہوں گی, دوسرا دیکھیں ہم بنگلہ دیش نہیں ہیں, بنگلہ دیش میں 97% مسلمان ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ہر 50 میل کے بعد جو ہے ایک تو مذہب بدل جاتا ہے, فرقہ بدل جاتا ہے, زبان بدل جاتی ہے, قومیت بدل جاتی ہے. صرف 2 اور ملک ہیں دنیا میں جن کو آپ اپنی مثال بنا سکتے ہیں, وہ ہے امریکہ اور انڈیا, اور دونوں کو ڈیموکریسی نے اکٹھا رکھا ہوا ہے. دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ کے اوپر سے وہ دیکھیں نا, پرویز مشرف ہوں, ضیاء الحق ہوں, ایوب خان ہوں, ان کا کیا فائدہ تھا, ان کو ڈالر آ رہے تھے اور وہ پاپولر بھی تھے. نیوکلیر اسٹیٹ بھی ہیں, نیوکلیر اسٹیٹ ان لائک بنگلہ دیش. آخر میں ایک سوال کا جواب دیجیے کہ جب آپ نے خان صاحب کو بتایا کہ 50-60 ملین ڈالر کی اکانومی تو آپ نے بنا دی ہے, خواہ پاکستان بھی بنا دیتے, خیر مذاق, تو اس پہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ سچ ایک مزے کی بات ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کا نام لیا, انہوں نے سنا ہے کہ انہوں نے واقعی بڑے پیسے سے بنا لیا. میں نے کہا سر بس روز بنا رہے ہیں. اور جن لوگوں کا نام لیا وہ ملک سے باہر ہیں سارے, کیونکہ ملک میں بھی ہے. نہیں ملک سے باہر ہے. بہت شکریہ.